علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها أو خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام البخاري في صحيحه۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں ازواج مطہرات کے تذکرے کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ازواج مطہرات میں پہلی بیوی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر مکمل ہو چکا۔ آج کے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہوگا۔ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا عمر کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تھی۔ نبوت سے تقریباً 40 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی نبوت کے وقت میں 40 سال تھی۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تاریخ پیدائش جو سال تھا وہ ایک ہی تھا۔ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا لوئی نامی جو دادا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں 8ویں دادا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے دادا ہیں عبد المطلب، ان کے بعد عبد المطلب بن ہاشم، پھر عبد مناف، پھر قصی، پھر کلاب، پھر مرہ، پھر کعب، پھر لوئی۔ یہ لوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 8ویں دادا ہیں۔ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سلسلے نسب وہ لوئی سے جا کر ملتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سودہ بنت زمعہ ان دونوں کا نسب دیکھا جائے تو دونوں آگے جانے کے بعد لوئی میں جا کر مل جاتے ہیں۔ اس طرح سے سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ قریش کی انتہائی پاک دامن، نیک سیرت، خوش اخلاق، سنجیدہ اور پروقار شخصیت والی خاتون تھی۔ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا علم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت کا علم ہوا تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ دوسری جو بیوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بالکل ابتدا میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے ایک ہیں۔ سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا تھی، وہ پہلی بیوی۔ اور یہ دوسری بیوی سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے بھی بالکل ابتدائی جو مسلمان تھے، شروع میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا انہی کے ساتھ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد باقاعدہ یہ اسلام کی دعوت بھی دینے لگی۔ ان کے جو شوہر تھے سودہ بنت زمعہ کے، کیونکہ سودہ بنت زمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی
تو ان کا پہلے سے نکاح ہو چکا تھا۔ دوسرا نکاح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ان کے جو پہلے شوہر تھے جن کا نام تھا سکران بن عمرو، سکران بن عمرو سے ان کا نکاح ہو چکا تھا نبوت سے پہلے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اسلام کی دعوت بھی دینے لگی، اور انہوں نے ایسی محنت کی اسلام کی دعوت کے لیے کہ ان کے شوہر مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے ان کے شوہر بھی مسلمان ہو گئے، یعنی بیوی نے اپنے شوہر کو مسلمان بنا دیا۔ اسی طرح سکران بن عمرو کے خاندان کے اور بھی کئی افراد سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے ہیں۔ اس سے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت کا، ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی مشہور خاتون تھی، انتہائی نیک سیرت خاتون تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جوڑے کی تلاش تھی، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک اچھے انسان کی تلاش تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے نکاح کے لیے اچھے خاتون کا انتخاب کریں گے تو بعد والے نکاح کے لیے کیوں نہ کریں؟ لہذا جب دوسرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تب بھی سودا بنت زمعہ یہ مکہ کی ایک انتہائی پروقار شخصیت، ایک اچھی شخصیت کے مالک خاتون تھی۔ ابتدائی اسلام جن لوگوں نے یا ابتدائی مسلمان جو لوگ تھے ان لوگوں کے لیے کوئی زندگی گزارنا بڑا کچھ کا آسان کام نہیں تھا، اس لیے کہ جن لوگوں نے شروع میں اسلام قبول کیا ہے وہ مارے جاتے تھے، ستائے جاتے تھے، انہیں تکلیفیں دی جاتی تھی، گھروں سے نکالا جاتا تھا، بازاروں میں ذلیل اور رسوا کیا جاتا تھا، اور زنجیروں سے یا رسیوں سے باندھ کر راستوں سے گھسیٹا جاتا تھا، کئی طرح کی تکلیفیں ہو رہی تھیں۔ یہ جو مناظر تھے جو مکہ میں پیش آ رہے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ انسان فطری طور پر ایسے مناظر کو دیکھ کر ڈرے گا، خوف میں مبتلا ہوگا، اور پھر وہ نہیں چاہے گا کہ میں بھی اس راستے پر جاؤں کہ کل کو میرے ساتھ بھی ایسا ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی جن لوگوں نے یہ سب مناظر دیکھتے ہوئے بھی اسلام کے دائرے میں داخلہ لیا، مسلمان ہو گئے، واقعی وہ قابل تعریف ہیں کہ ان کا دل، ان کا تقوی، اللہ تعالیٰ سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آخرت کی فکر ایسی تھی کہ یہ مناظر ان کو کمزور نہیں کرتے تھے۔ اور جہاں مرد ایسے باہمت اور جرأت والے ہوتے تھے وہیں خواتین بھی کہیں پیچھے نہیں تھی، تو ان خواتین میں سے خاتون تھی یہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبوت کے 5ویں سال جب مکہ مکرمہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، وجہ یہ تھی کہ مسلمان بہت پریشان ہو گئے تھے، بہت ستایا جا رہا تھا انہیں، آپ کو دیکھا نہیں جاتا تھا کہ آپ پر ایمان لانے والے اتنے زیادہ تکلیف میں مبتلا ہیں، ان کے خاندان والے مارتے تھے، ان کے رشتہ دار مارتے تھے، اور مکہ کے جو سردار تھے بڑے بڑے، یہ جب چاہے جس کو چاہے پکڑ کے مارنا شروع کر دیتے تھے، سردار تو سردار ہوتے تھے، تو یہ سب ظلم دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے جائیے۔ تو نبوت کے 5ویں سال کچھ مسلمان حبشہ کی طرف گئے تھے، اور پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد واپس آئے، اور پھر دوسری مرتبہ نبوت کے 6 سال پھر گئے۔ تو نبوت کے 6 سال جب دوبارہ گئے تھے تو اس میں سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر سکران بن عمرو بھی تھے، یہ میاں بیوی بھی اس طرح ہی حبشہ کی طرف جو دوسری مرتبہ ہجرت ہوئی تھی اس میں یہ لوگ بھی گئے تھے۔ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 6 سال سے لے کر نبوت کے 10ویں سال تک، یعنی مکمل 4 سال حبشہ میں رہی اپنے شوہر کے ساتھ،
پھر نبوت کے 10ویں سال واپس مکہ کی طرف آ گئی۔ بہت سے لوگ واپس آ گئے تھے مکہ میں، تو ان میں سے یہ بھی تھی۔ یہاں آنے کے بعد ان کے شوہر سکران بن عمرو کا انتقال ہو گیا۔ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بیٹا تھا جن کا نام تھا عبد الرحمن۔ اب اپنے شوہر کی وفات پر، اس وقت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 50 سال تھی۔ نبوت 40ویں سال میں، نبوت کے وقت میں 40 سال کی تھی، تو ابھی 10 نبوت میں 50 سال۔ تو ان کے شوہر کے انتقال پر وہ بہت زیادہ رنجیدہ رہا کرتی تھی۔ وہیں اسی دور میں دوسرا واقعہ مکہ میں بڑا پیش آیا تھا، اور وہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال۔ رمضان کے مہینے میں نبوت کے 10ویں سال خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور اسی کے قریب میں سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کی جدائی پر غمزدہ تھے۔ آپ کے گھر میں 3 بیٹیاں تھیں، جو 2 بیٹیاں تھیں، ام کلثوم اور فاطمہ۔ آپ کے گھر میں 2 بیٹیاں تھیں، ام کلثوم اور فاطمہ۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو چکا تھا ابو العاص سے، اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو چکا تھا عثمان بن عفان سے۔ تو اس طرح سے آپ کے پاس ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی۔ آپ ان کی جو والدہ تھیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان بچیوں کی تربیت کیا کرتی تھی۔ اب جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہونے لگی کہ ان بچیوں کی تربیت اب کیسے ہوگی۔ آپ مرد ہیں، آپ باہر، آپ کا وقت صرف ہوتا ہے، گھر میں بیٹیوں کی تربیت جس طرح سے ماں کرتی ہے ویسے باپ نہیں کر سکتا، لہذا آپ کو اپنی بیٹیوں کی بھی اب یہاں پر فکر لاحق ہونے لگی۔ اتفاق ایسا تھا کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا پریشان نظر آ رہے ہیں، تھوڑا پریشان نظر آ رہے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان ہیں؟ کہا ہاں، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سے انتقال ہوا ہے تب سے تھوڑا سا تکلیف ہو رہی ہے، یعنی گھر کے اندر بھی رہتے ہوئے وہ یادیں انسان کی فطرت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوا کرتی تھی، اور پھر وہ بچیوں کی تربیت کے لیے بھی آپ پریشان رہا کرتے تھے۔ تو خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آپ دوسرا نکاح کر لیتے ہیں، ایسا کیوں نہ ہو کہ آپ دوسرا نکاح کر لیں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ خولہ بنت حکیم نے کہا تو پھر آپ مجھے ذمہ داری دے دیجئے، میں آپ کے دوسرے نکاح کا انتظام کر لوں۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب مکہ کے اندر ایسے خاتون کی تلاش کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب تھی۔ وہ آئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے 2 عورتیں ہیں، اگر آپ باقرہ چاہتے ہیں تو آپ کے دوست ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ ہیں، اگر آپ سیبہ چاہتے ہیں تو پھر سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے شوہر کا بھی قریب میں انتقال ہوا ہے۔ اس طرح سے بات سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی، وہاں آ کر رک گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خولہ بنت حکیم نے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیغام بھیجا، اور سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ نبی مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، مجھے پیغام دے رہے ہیں، تو بھلا اس سے بہتر ان کی زندگی کے لیے اور کیا ہو سکتا تھا۔ انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ میرے نبی ہیں، وہ میرے نبی ہیں، ہم نے ان پر ایمان لایا ہے، ہم نے ان کی تصدیق کی ہے، اور وہ ہمارے رہنما رہبر ہیں، وہ جیسے فیصلہ کریں گے ہم اس پر راضی ہیں، اگر وہ ہم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں۔ تو اس طرح سے پھر سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
شوال کے مہینے میں نبوت کی 10ویں سال کو ہو گیا۔ رمضان کے مہینے میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا، ٹھیک اس کے 1 مہینے کے بعد سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں پھر ایک سہارا ملا، گھریلو زندگی میں گھر کی تربیت کے لیے، گھر کے حالات کے لیے اور بچیوں کی تربیت کے لیے آپ کو سہارا مل گیا۔ اور حقیقت میں سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اسی طرح ثابت ہوئی جیسا نبی چاہتے تھے۔ انہوں نے انتہائی محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، پیار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں ام کلثوم اور فاطمہ جو گھر میں موجود تھی ان کی تربیت کی، اور یہ دونوں بیٹیاں سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انتہائی اچھی زندگی گزارنے لگی۔ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اعتبار سے بھی ہے کہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں، جن کا نام شموس بنت قیس بن زید ہے، سودا بنت زمعہ کی والدہ، یہ ان کا جو تعلق ہے یہ قیس بن زید جو مدینہ کے بنو نجار قبیلہ ہے اس سے ہے، بنو نجار قبیلے سے ہے۔ قیس یہ سودا بنت زمعہ کے نانا ہیں، شموس بنت قیس بن زید والدہ کے باپ یعنی قیس، یہ سودا بنت زمعہ کے نانا ہوئے۔ تو سودا بنت زمعہ کے نانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جن کا نام تھا ہاشم، عبد المطلب بن ہاشم، یہ ہاشم جو تھے، ہاشم جب مکہ سے ملک شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں جاتے ہوئے انہوں نے مدینہ کے خاتون سے نکاح کیا تھا جن کا نام تھا سلمہ، اور یہ سلمہ اسی قیس بن زید کی بہن تھی۔ اس طرح والدہ کی طرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ یہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ دونوں یہ بنو نجار قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا ددیال آپ کے پردادا اور سودا بنت زمعہ کے نانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دوسری بیوی کی زندگی آپ کی وفات تک چلتے رہی، یہ آپ کی وفات تک چلتے رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی تقریباً چند سال تک سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقید حیات رہی۔ بعض روایتوں کے مطابق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں سن 23 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا، سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 23 کا مطلب ہوا تقریباً آپ کی وفات کے 12 سال بعد، آپ کی وفات کے بعد بھی تقریباً 12 سال تک یہ زندہ تھی۔ تو پہلی جو بیوی تھی وہ نبی کی زندگی میں ان کا انتقال ہو گیا جب نبی کی عمر تقریباً 50 سال تھی، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 60 سے کچھ 64 سال قریب میں یا 60 سال تھی۔ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئی تو یہاں ازواج مطہرات کے جو خیمے یا جو گھر بنے ہوئے تھے، مسجد نبوی سے بالکل قریب میں جن کا گھر تھا وہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بڑی محبت کیا کرتی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کی طرف زیادہ مائل ہیں، اور یہ چیز ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے جو ایام تھے اس میں یہ بتایا تھا کہ آخر میں آپ اپنے ازواج مطہرات سے پوچھا کرتے تھے این انا غدن، کل میری باری کہاں ہوگی، میں کل کہاں رہوں گا، تو ازواج مطہرات سمجھتے تھے کہ باری تو متعین ہے، پھر یہ بار بار پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، این انا غدن۔ ازواج مطہرات سمجھ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معلوم کرنا چاہتے تھے ازواج مطہرات سے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باری کب ہے، کب ان کے پاس رہنا ہے۔
تو ازواج مطہرات جب ان کو یہ سمجھ میں آ گیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب اپنی باری کو چھوڑ کر آپ کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لے جاتے ہیں، آپ وہیں رہیے، زندگی کی جو آخری ایام ہیں آپ اپنے ان محبوب بیویوں میں سے جن کے پاس آپ رہنا چاہتے ہیں آپ انہی کے پاس رہیے، ادھر آنا ادھر جانا یہ بیماری میں یہ پریشانی میں آپ کو تکلیف ہوگی، آپ ایک ہی جگہ رہیے، ہم سب وہاں آ کر آپ سے ملاقات کر لیا کریں گے۔ اس طرح سے ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمجھوتا کر لیا اور اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ تو سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے ہی یہ کام کر لیا تھا۔ جب وہ دیکھتے تھے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جو باری ہے، میرے پاس جو جس دن آپ آتے ہیں میں اپنی باری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہبہ کر دیتی ہوں، میں اپنی باری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہبہ کر دیتی ہوں، لہذا ان کی باری میں بھی آپ وہاں جائیں گے اور ہماری باری میں بھی آپ وہیں رہیں گے، مجھے یہ منظور ہے، بس آپ کی زوجیت میں رہیں یہی بہت ہے، ازواج مطہرات میں ہمارا شمار رہے، ام المومنین کا ہمیں خطاب ملے، جنت میں اس طرح سے آپ کا اس کی صحبت حاصل ہو، اس سے بڑا انعام ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے، اور یہ چیز ہم اس کے لیے اس قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق آپ کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور آپ کے میلان کو دیکھتے ہوئے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قربان کر دی۔ اب اس کے بعد ایسے ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 دن رہتے تھے، ایک دن ان کا اپنا اور دوسرا دن یہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اس طرح سے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مختصر سی زندگی تھی، آپ کے فضائل میں آپ کے مناقب میں بہت سی باتیں اور ذکر کی جاتی ہیں، ہم نے اسی پر اکتفا کیا ہے۔ آخر میں سن 23 ہجری اور بعض روایتوں کے مطابق 54 ہجری، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 54 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اگر 54 ہجری دیکھا جائے تو اس کا مطلب تقریباً قریب 100 سال کی عمر ہو جاتی ہے، کیونکہ جب نبی کی عمر کے برابر اگر ہم مان لیں تو 63 سال ہو گئے نبی کے انتقال کے وقت تک، اور پھر اس کے بعد 54 ہجرت کے 54 سال یعنی 11 اگر ہم نکال دیں تو 44 کم سے کم 44 سال اور 63 میں اور 44 ملائیں تو 100 کے قریب ہو جاتی ہے عمر۔ تو بعض روایتوں میں 54 ہجری بتائی گئی ہے، اس اعتبار سے 100 سے زیادہ کی عمر رہی، اور بعض روایتوں میں 23 سال کی عمر بتائی جاتی ہے، تو 23 کا مطلب ہوا تقریباً 70-75 سال کی عمر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں جن لوگوں نے اپنی زندگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے قربان فرمائی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔